نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 50 سے 53 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آیت 50: الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ آیت 51۔ ترجمہ: اور جہنمی جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، یا جو کچھ تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے اسی میں سے کچھ دے دو۔ جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ نے کافروں پر یہ دونوں چیزیں حرام فرما دی ہیں، جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جنہیں دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج ہم انہیں بھول جائیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور جیسے یہ ہماری آیتوں کے انکاری تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت 50 اور 51 کا۔ تفسیر: آیت 50: جہنمیوں پر جنت کی نعمتیں حرام ہیں۔ جہنمیوں کی ذلت و خواری کا جنت والوں کے آگے ہاتھ پسارنے کا اور ان سے بھیک نہ ملنے کا بیان ہے۔ جہنمی اپنے قریبی رشتہ داروں، باپ یا بھائی وغیرہ کے آگے گڑگڑائیں گے کہ ہم جل بھن کر کباب ہو گئے ہیں، ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو، اور ہم بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اپنے کھانے میں سے ذرا سا ہمیں بھی دے دو۔ لیکن جنت والے اللہ کے حکم سے انہیں جواب دیں گے کہ اللہ نے کافروں پر کھانے اور پانی کی بندش فرما دی ہے۔ افسوس، ہم مجبور ہیں تمہیں نہ پانی کا ایک گھونٹ دے سکتے ہیں اور نہ کھانے کا ایک نوالا۔ جنت کا طعام و شراب کافروں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اہل قریش نے مرض الموت میں ابو طالب سے کہا کہ کسی کو اپنے بھتیجے کے پاس بھیج کر اس سے کہو کہ وہ تمہیں جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ منگوا دیں، ہو سکتا ہے کہ تم اس سے اچھے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کے پاس ابو طالب کا قاصد آیا۔ اس وقت آپ کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ قاصد نے مرنے والے چچا کی خواہش بیان کی۔ اس وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے جنت کا طعام و شراب کافروں پر حرام فرما دیا ہے۔ آیت 51۔ آخرت سے غفلت قیامت کے دن رنگ لائے گی۔ کافروں کی شرمناک حرکتوں کا بیان ہے کہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، دنیوی زینت و خوبصورتی پر ریجھے ہوئے تھے، غفلتوں میں سرشار و مست، اور آخرت کو بالکل بھلا بیٹھے تھے۔ چونکہ یہ اس دن کو بھلائے ہوئے تھے، اس لیے آج ہم بھی ان کے ساتھ ایک بھول جانے والے شخص جیسا معاملہ کریں گے، کیونکہ اللہ نسیان سے پاک ہے اور اس کے علم سے باہر کوئی چیز بھی نہیں، اور نہ وہ کسی چیز کو بھولتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت 52 میں، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔
یہاں نسیان کا استعمال محض مقابلے کے طور پر فرمایا، چنانچہ ایک جگہ مقابلے کے طور پر فرمایا۔ سورہ حشر کی آیت 19 میں وہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ انہیں بھول گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 126 میں فرمایا، جس طرح تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے اور تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے تابعدار نہیں بنائے تھے اور تجھے رئیس و چودھری نہیں بنایا تھا؟ بندہ ہر ایک بات کا اقرار کر لے گا۔ پھر رب فرمائے گا، کیا تجھے میری ملاقات کا یقین نہ تھا؟ بندہ جواب دے گا، یقین نہ تھا۔ فرمائے گا، آج میں بھی تجھے بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھول گیا تھا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ آیت 52۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون آیت 53۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم سے تفصیل سے بیان کر دی ہے، اور جو ایمان والوں کے لیے باعث ہدایت و رحمت ہے۔ یہ تو اس سزا کی حقیقت کے ظاہر ہونے ہی کے منتظر ہیں۔ جس دن اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی تو اس دن جو اسے پہلے سے بھولے ہوئے تھے کہیں گے، واقعی ہمارے رب کے رسول سچی باتیں لائے تھے۔ اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر دے؟ یا کیا ہم پھر دنیا میں لوٹائے جا سکتے ہیں تاکہ ہم جو عمل کیا کرتے تھے ان کے برعکس عمل کریں؟ واقعی ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں گرفتار کیا اور ان کی ساری گڑھی ہوئی باتیں گم ہو گئیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 52-53 کا۔ تفسیر: مشرکوں کے لیے عذر کی گنجائش نہیں۔ حق تعالیٰ نے مشرکوں کے عذر کی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ ان کے پاس رسول بھیجے اور ان کے ذریعے کتابیں بھیجیں جن میں ساری باتوں کا تفصیلی بیان ہے۔ سورہ ہود کی آیت 1 میں فرمایا، یہ ایک کتاب ہے جس کے احکام مدلل و مفصل ہیں اور جو ایک خبردار حکیم کے پاس سے آئی ہے۔ پھر فرمایا، اس کتاب کی تفصیل بھی ہمارے علم پر ہے، یعنی ہم نے جو تفصیلات اس میں دی ہیں وہ اپنے علم کی روح سے دی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 166 میں فرمایا، اللہ نے یہ کتاب اپنے علم سے اتاری ہے۔ سورہ اسراء کی آیت 15 میں فرمایا، ہم کسی پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک اس کے پاس رسول نہ بھیج دیں۔ اسی وجہ سے اس کے بعد ہی فرمایا آیت 53 میں، یعنی اب تو وہ جنت و جہنم اور عذاب و ثواب ہی کے وعدوں کے انتظار میں ہیں۔ اس کا نتیجہ رفتہ رفتہ ان کے سامنے آتا رہے گا، اور قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو نتیجہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، جس دن اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ قیامت کا دن ہوگا، اور جو باتیں آج کان سن رہے ہیں کل وہی مشاہدے میں آ جائیں گی۔ اس وقت اس نتیجے کو بھلا کر بیٹھ جانے والے جو عملوں سے بھی تہی دامن ہوں گے، حسرت سے کہیں گے، واقعی اللہ کے رسول اور اس کی کتابیں سچی تھیں۔ کاش ہمارا کوئی معبود جسے ہم دنیا میں پوجا کرتے تھے ہماری سفارش کے لیے کھڑا ہو جاتا اور آج ہمیں اس تباہی سے بچا لیتا، یا ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیا جاتا تاکہ ہم دنیا میں جا کر اپنے سابق عملوں کے برعکس عمل کرتے۔ سورہ انعام کی آیت 27-28 میں فرمایا، کاش آپ اس وقت دیکھتے جب یہ مشرک دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں۔ پھر ہم اپنے رب کی آیتیں جھوٹی نہ بتائیں گے اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے۔
بلکہ یہ جو بات پہلے چھپایا کرتے تھے وہ اب ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوٹا دیے بھی جائیں تو وہی کام کریں گے جن کی ممانت ہے، اور یہ جھوٹے ہیں۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے اپنے پیروں پر آپ کلاڑی ماری کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنے، اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے امیدیں باندھیں۔ آج ان کے جھوٹے معبود کہاں گئے؟ آج ان کا نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ حمایتی کہ انہیں عذاب سے چھڑا لے۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 50 سے 53 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔